ابھی مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، دوپہر کی سخت دھوپ میں آپ گھر کے باہر نکلیں، آپ سے گرمی برداشت نہ ہوگی، آپ سوچیں گے بہت ضروری کام ہے تبھی میں گھر سے نکلوں گا، آپ گھر میں آ جائیں گے، آپ پنکھے کی ہوا میں اور کولر کی ہوا میں اپنا ٹائم گزاریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اس گرمی میں، اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، وہ انسان بھی ہوگا جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج تو موقع تلاش کیے جاتے ہیں گناہ کے، آج تو بس نمبر مل جائے کسی غیر محرم لڑکی کا۔ آج فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام یہ بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں، یہ زناکاری کے اڈے بن چکے ہیں۔ اور ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے فیس بک پر بھائی بہن بنانے کا۔ لڑکی کی آئی ڈی ہے، لڑکا میسج کر رہا ہے السلام علیکم میری اسلامی بہن۔ یہ اسلامی بہن کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس رشتے کے اعتبار سے تو دنیا میں ہر مرد دوسری عورت کا بھائی ہے، سب آدم کی اولاد ہے، سب ہوا کی اولاد ہے۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، اس کو نوٹ کر لو۔ اسلام کی نظر میں بہن صرف ایک ہوتی ہے، وہ سگی بہن ہوتی ہے بس، فیس بک کی کوئی بہن نہیں ہوتی۔ بھائی ٹھیک ہے اسلامی رشتے کے اعتبار سے ہماری بہن ہے، مگر اس بہن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس سے پرائیویٹ میں باتیں کر لے، ہم اس عورت سے جو ہے بے پردہ ہو، وہ عورت بے پردہ ہو کر کے ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ سارے شیطان کے راستے ہیں۔ جہاں فیس بک پر آپ اکیلے میں بات کر رہے ہیں یا واٹس ایپ پر آپ اکیلے میں بات کر رہے ہیں، شیطان اسی راستے سے آپ کو زناکاری اور بدکاری کی طرف لے کے آتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے کہ بہن جو ہوتی ہے، حقیقی بہن، سگی بہن وہی بہن ہوتی ہے، باقی جتنی بہنیں ہیں اسلام میں وہ بہن بھائی والا رشتہ ان کے درمیان نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کو خوبصورت عورت بلائے، پیسے والی عورت بلائے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس خوش نصیب نوجوان کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ ارے مولی صاحب بڑا مشکل دور ہے، بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا۔ اس بے حیائی کے دور میں اپنے دامن کو بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ برائی گھر گھر تک پہنچ چکی ہے، گاؤں گاؤں میں آ چکی ہے، یقیناً بہت مشکل ہے میرے بھائیوں۔ کچھ مشکل ہے، کچھ مشکل ہم نے بنا بھی ڈالا ہے۔ نکاح کرنے کے لیے 100 پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لڑکی کے باپ کو بیچارے کو جہیز کا انتظام کرنا ہے، لڑکے کے باپ کو 1000 لوگوں کی دعوت کا انتظام کرنا ہے، دلہن کے لیے زیور کا انتظام کرنا ہے، بہترین مکان بنوانا ہے۔ ہمارے یہاں نکاح کی بڑی ٹیڑھی شرطیں، بڑی کٹھن شرطیں ہیں۔ زنا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، زنا بالکل آسان ہے، بدکاری بالکل آسان ہے، چند پیسوں میں آج زنا ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ جب تک ہم اس نظام کو صحیح نہیں کریں گے، ہم جب تک اپنے نکاح کے سسٹم کو صحیح نہیں کریں گے، جب تک ہمارے یہاں نکاح آسان نہیں ہوگا تب تک زنا مشکل نہیں ہوگا، اور جب تک زنا مشکل نہیں ہوگا تو پھر اس قرآن کی ان آیتوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے جن میں زنا سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالات تو خراب تھے، حضرت یوسف کے دور میں بھی خراب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے، اور کیسے ڈورے ڈالے قرآن بیان کرتا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے۔ ہائے ہائے، عورت جب خود دعوت دے، عورت جب خود شکار کے لیے آئے تب مرد کا بچنا یہ کمال کی بات ہے میرے بھائی۔ اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے، وقالت ہیت لک، اور کہنے لگی ہے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ کہا ہے زلیخا میں اتنا غلط کام تیرے ساتھ کیسے کروں؟
زنا کرنا تو ایسے بھی حرام ہے, بدکاری کرنا تو ایسے بھی پاپ ہے, اور تو میرے محسن کی بیوی ہے, تیرے پتی نے, تیرے شوہر نے مجھے اس گھر میں ٹھکانہ دیا ہے, میں جس کی تھالی میں کھایا اور میں جس کے گھر میں رہا, میں اسی کی بیوی کے ساتھ اتنا بڑا غلط کام کر دوں. انہ لا یفلح الظالمون, اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا. جانتے ہو کبھی کبھی گناہ سیم ہوتا ہے مگر سچویشن کے اعتبار سے گناہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. جیسے شراب پینا غلط کام ہے مگر مسجد میں شراب پینا اور بڑا غلط کام ہے. زنا کرنا غلط کام ہے مگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ اور بڑا گناہ کا کام ہے. کیوں؟ پڑوسی آپ پر بھروسہ کرتا ہے, پڑوسی آپ پر اعتماد کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم شرک کرو, اور شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو, اور پھر تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. تو زنا اپنے آپ میں کوئی بھی کرے غلط ہے, مگر پڑوسی آپ پر بھروسہ کر رہا ہے اس لیے وہ اور زیادہ غلط ہے. جوان آدمی زنا کرے تب بھی غلط ہے, بوڑھا آدمی زنا کرے تب بھی غلط ہے, مگر جوان کے زنا پر اتنی سخت بات نہیں کہی گئی جتنی سخت بات بوڑھے کے زنا پر کہی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں, ان سے بات بھی نہیں کرے گا, ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا. کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ملک کذاب, بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بولے. بھائی جو بادشاہ ہے, جو ملک کا سب سے بڑا عہدے پر فائز ہے, وہ جھوٹ بولے, وہ جھوٹ کی تجارت کرے, وہ غلط باتیں پھیلائے, تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. بھائی جھوٹ وہ آدمی بولتا ہے جس کو کسی کا ڈر ہو, ارے جو بادشاہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. آج کل جانتے ہیں, آج کل فیس بک کھولو تو ایک ہی چیز سامنے آ رہی ہے. ایک فلم بنائی گئی ہے کشمیر فائلز کے نام سے. اس فلم میں یہ دکھایا گیا کہ 30 سال پہلے کشمیر میں پنڈت بھائیوں کے اوپر ظلم ہوا, ان کو ان کے گھر سے نکالا گیا. اسی کہانی کو دکھایا گیا, اور اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا کہ جتنے مسلمان اس وقت تھے کشمیر میں, ان سب نے ان ہندوؤں کے ساتھ ظلم کیا, یہاں تک کہ مسجد کے اماموں نے, مؤذنوں نے, سب نے ظلم کیا. ایک پوری قوم کو کرمنل اور مجرم اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے, اور آج پورے زور و شور سے اس فلم کا پرچار کیا جا رہا ہے, اور ہمارے دیش کے کئی اسٹیٹ میں اس فلم کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے, اور عوام کو فیس بک کے اوپر اپیل کی جا رہی ہے کہ اس فلم کو دیکھو. کیا مقصد ہے اس فلم کا؟ مقصد یہ ہے کہ ملک کا ماحول خراب ہو, نفرت پیدا ہو, ہندو مسلم کے درمیان کھائی پیدا ہو. میرے پیارے بھائیوں, اگر کشمیر میں ظلم ہوا تھا اور ظلم کے اوپر فلمیں بننی چاہیے, تو 2002 میں گجرات کے اندر 2000 سے زیادہ مسلمانوں کو جلا ڈالا گیا, ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کر دی گئی, حاملہ عورتوں کے پیٹ میں نیزے مار کر کے معصوم بچوں کو نکال کر کے جلایا گیا. میرے پیارے بھائیوں, کیا اس کانڈ کے اوپر فلمیں نہیں بننی چاہیے؟ اگر یہ سچائی اور فریڈم آف اسپیچ کا تقاضا ہے کہ 1990 کی اس گھٹنا پر فلم بننی چاہیے, تو آپ کے اسی بہار میں بھاگلپور میں بڑا خطرناک فساد ہوا تھا, اور مسلمانوں کو کاٹ کر کے کھیتوں میں دفن کر دیا گیا, اور ان کی لاشوں کے اوپر گوبھی اگائی گئی تھی, اس پر بھی فلمیں بننی چاہیے. اگر فلمیں بننی چاہیے اس دیش میں ہونے والے فسادات کے اوپر, تو پھر ہمارے اتر پردیش کے میرٹھ کے ہاشم پورہ کے محلے میں جب مسلمانوں کے پورے محلے کو مار کر کے ان کی لاشوں کو نہروں میں بہا دیا گیا تھا, اس پر بھی فلمیں بننی چاہیے. تماشا ہے نفرت پھیلانے کا طریقہ. اب فلموں کو بنا کر کے, فلموں کے ذریعے جھوٹی سچی کہانیاں گڑھ کر کے عوام کے درمیان نفرت پھیلائی جائے گی. میرے بھائیوں, بادشاہ اگر جھوٹ بولے, یہ بڑا غور کے لائق جملہ ہے, ملک کذاب. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. وعائل مستکبر, اور غریب آدمی ہے, فقیر ہے, اور تکبر کر رہا ہے. بھئی ایک آدمی پیسے والا ہے, تکبر کر رہا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, گناہ تو تب بھی ہے, مگر غریب آدمی تکبر کرے, فقیر آدمی تکبر کرے, گھمنڈ کرے, یہ اور بڑا گناہ ہے. اور تیسرا وشیخ زانن, بوڑھا آدمی اگر زنا کرے, بوڑھاپے کے اندر جب انسان کی خواہشیں مر جاتی ہیں, دب جاتی ہیں, اس عمر میں اگر کوئی زنا کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے زلیخا, میں تو تیرے شوہر کی
پناہ میں رہا اور اس نے مجھے اس گھر میں پناہ دی. میں تیرے ساتھ اتنا بڑا غلط کام کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا ظلم مجھ سے نہیں ہو سکتا.